غیر مسلم سائنسدانوں نے خنزیر اور انسان کے ملاپ سے ایک پراسرار جانور تخلیق کیا ہے۔ یہ تجربہ تقریباً 2 سال قبل کیا گیا، لیکن اب تو بات کہیں آگے بڑھ چکی ہے۔ یہودی سائنسدانوں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے بغیر والدین کے ایک خفیہ لیبارٹری کے اندر ایک انسانی بچہ تخلیق کر لیا ہے۔ یہ بچہ کیسا دکھتا ہے اور اس کے والدین کون ہوں گے؟ کیا یہ امر قدرت کو چیلنج کرنے کے مترادف نہیں؟ اور قدرت کے قانون کو ہاتھ میں لینے پر ان سائنسدانوں کا کیا حشر ہوا؟ آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں تفصیلاً آگاہی دینے کی کوشش کریں گے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، قدرت کے قوانین کو ہاتھ میں لینا کوئی دانشمندی کی بات نہیں، کیونکہ یہ کائنات ایک نظام کے تحت چلتی ہے، اور اگر اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی جائے تو اللہ پاک خلل ڈالنے والے کو بڑے عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ تاہم یہ بات غیر مسلم سائنسدان اور دانشور سمجھ نہیں پاتے اور آئے روز قدرت کے قوانین سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوششیں کرتے دیکھے گئے ہیں۔ اس کوشش میں ایسے ہوش ربا واقعات نکل کر سامنے آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ چین، امریکہ اور برطانیہ وہ 3 ممالک ہیں جہاں خفیہ لیبارٹریز موجود ہیں، اور ان لیبارٹریز میں پراسرار تجربات کیے جاتے ہیں جن کے نتائج واقعی حیران کن ہیں۔ ایک ایسا ہی تجربہ چند ماہ قبل کیا گیا جس نے گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے۔ اس تجربے نے جہاں ایک طرف انسانیت کو پریشان کر رکھا ہے، وہیں دوسری طرف سائنسدان اور میڈیکل ایکسپرٹس خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بعض افراد اس تجربے کو سخت تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنا قدرت کے قوانین سے چھڑخانی کے مترادف ہے اور ایسا کرنے والے پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ دوستو، دراصل اس تجربے میں ایک انسانی بچہ لیبارٹری میں تخلیق کیا گیا، وہ بھی ماں باپ کے بغیر۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس تجربے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ تجربہ ایک امریکی خفیہ لیبارٹری میں کیا گیا۔ اس حوالے سے ابھی تک ایک ہی تصویر منظر عام پر آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک دیو قامت بچہ لیٹا ہوا ہے اور ڈاکٹر حضرات اس کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ کیا یہ تجربہ اور تصویر حقیقی ہے؟ اس بارے میں ابھی تک کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ لیبارٹری میں مرد کے سپرم اور خاتون کے بیضے کے ملاپ سے بچہ پیدا کرنے کا عمل تو اب عام ہو چکا ہے، لیکن اب تاریخ میں پہلی بار سائنسدانوں نے انسان اور جانور کے ملاپ سے ایک عضویہ یا نامیاتی جسم پیدا کر ڈالا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس تجربے میں انسان کا ملاپ خنزیر سے کروایا گیا۔ دوستو، نیشنل جیوگرافک کی رپورٹ کے مطابق اس تجربے کی کامیابی کا اعلان سائنسدانوں کی طرف سے چند روز قبل کیا گیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ انسانی خلیوں کا غیر انسانی خلیوں کے ساتھ بھی ملاپ کروایا جا سکتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والا عضو مادہ جانور کے پیٹ میں زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تاریخ کی یہ حیران کن سائنسی تحقیق امریکی ریاست کیلیفورنیا میں واقع اسٹاک انسٹیٹیوٹ فار بایولوجیکل سٹڈیز نامی ادارے میں سائنسدانوں کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے کی۔ انہوں نے انسانی اور خنزیر کے خلیوں کے ملاپ سے جو نامیاتی جسم پیدا کیا، اسے چیمیرا کا نام دیا گیا۔ لیبارٹری میں اس نامیاتی جسم کو پیدا کرنے کے بعد انہوں نے اسے مادہ خنزیر کے پیٹ میں رکھ کر اسے زندہ رکھنے کا تجربہ بھی کیا، جو کسی حد تک کامیاب رہا۔ رپورٹ کے مطابق اس کامیاب تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے انسانی اعضاء پیدا کرنے کے منصوبے میں اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ دنیا میں کئی لوگوں کے بعض اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں اور عضو عطیہ کرنے والا شخص نہ ملنے کے باعث وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اگر اس تحقیق میں مزید پیش رفت ہو گئی تو سائنسدان ایسے مریضوں کے لیے انسانوں اور جانوروں کے خلیات کے ملاپ سے اعضاء تخلیق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس معاملے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے تحقیقاتی ٹیم کے رکن جان کارلس کا کہنا تھا کہ انسان اور خنزیر کے خلیوں کے ملاپ سے ایمبریو پیدا کرنے کا یہ تجربہ دنیا میں ٹرانسپلانٹ کے لیے دستیاب اعضاء کی قلت کو دور کرنے کے سلسلے میں ہونے والی تحقیق کا حصہ تھا۔ اس تحقیق کے تحت سائنسدان جانور اور انسانوں کے خلیوں کو اس طرح ملائیں گے کہ مادہ جانور کے پیٹ میں جانور ہی کا بچہ نشوونما پائے گا، لیکن اس کا کوئی ایک مخصوص عضو لبلبا یا کوئی اور انسانی عضو ہوگا جو بعد ازاں اس جانور سے نکال کر انسان کے جسم میں پیوند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح مختلف نسلوں کے جانوروں کے ملاپ سے بھی آج کل نئے جاندار تخلیق کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کے اندر کتے اور مادہ بھیڑیے کے ملاپ سے وولف ڈاگ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کتے اور مادہ بھیڑیے کے ملاپ سے پیدا ہونے والا وولف ڈاگ انتہائی مہنگا اور قیمتی کتا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی قیمت 20,000 سے شروع ہو کر 3 سے 4 لاکھ روپے تک بھی جا سکتی ہے۔ کتے اور بھیڑیے کے ملاپ کے بعد ایک اور نسل کا پیدا ہونا
ایک انتہائی پیچیدہ اور وقت طلب کام ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کم عمر مادہ بھیڑیا جس کی عمر کسی صورت میں 6 ماہ سے زائد نہ ہو کو سوات، ہزارہ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور پنجاب کے جنگلات سے پکڑا جاتا ہے اور اس کو لاہور یا کراچی میں پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں پر ایسے با اثر گروپ موجود ہیں جو اس مادہ بھیڑیے کو کتے کے ساتھ ملاپ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے سب سے بڑا مرکز لاہور ہے، جبکہ کراچی کا دوسرا نمبر ہے۔ مادہ بھیڑیے کے ملاپ اور بچہ دینے کی عمر کم از کم 2 سال ہوتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ بھیڑیے اور کتے 2 الگ نسلیں ہیں اور قدرتی طور پر یہ ایک دوسرے کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ ان کو ایک دوسرے سے مانوس کرنے کے لیے کم عمر مادہ بھیڑیے اور کتے کو کئی ماہ تک ایک ساتھ رکھا جاتا ہے اور یوں ایک نئی نسل تخلیق پاتی ہے۔ اس طرح کے واقعات قدرت کے کام میں خلل ڈالنے کے مترادف سمجھے جاتے ہیں اور ان کے تباہ کن اثرات سے انسانیت بڑے مسائل سے دوچار ہو رہی ہے۔ آپ کرونا وائرس کی ہی مثال لے لیں، جس نے دنیا کو مفلوج کر رکھا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک خاص نظام کے تحت پیدا کیا۔ ساری مخلوق اسی نظام اور خدا کی اسی بناوٹ کے تحت قائم و دائم ہے۔ جب کوئی مخلوق اس فطری نظام سے منحرف ہوتی ہے یا کوئی اور شخص اس نظام سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو دنیا میں فساد، بگاڑ اور تباہی آتی ہے۔ غور کریں، جب سے دنیا بنی اور آسمان پر سورج اور چاند کا نظام قائم ہوا، اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں بڑی مخلوق بھی اسی نظام قدرت کی پابندی کرتی چلی آ رہی ہیں۔ سورج پورب سے نکل کر پچھم کو ڈوبتا ہے۔ سورج کے اس نظام میں کبھی کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر سورج اس فطری نظام سے ہٹ کر پچھم سے طلوع ہو کر پورب کی سمت ڈوبنے لگے تو دنیا تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گی۔ اسی کو حدیث پاک میں قیامت یعنی دنیا کے اختتام کی بڑی علامت قرار دیا گیا۔ پھر غور کریں کہ سورج جب سے بنا اپنی شعاع سے دنیا کو منور کرتا آ رہا ہے۔ جب کبھی سورج اپنا نور حکم خداوندی سے تھوڑی دیر کے لیے روک لیتا ہے، جسے ہم سورج گرہن کہتے ہیں، تو دنیا خوفناک اندھیرے کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور ہر انسان خوف و دہشت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی لرزش اور اس کے زلزلے دور کرنے کی غرض سے زمین کی پشت پر پہاڑ کی کیل نصب کر دی۔ دنیا سے اگر پہاڑوں کو ختم کر دیا جائے تو زمین زبردست زلزلے کی زد میں آ کر دنیا کی تباہی کا سامان بن جائے گی۔ یہی حال جنگلات اور پیڑ پودوں کا ہے۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں جو دنیا کے نظام کا ایک مضبوط حصہ ہے۔ جب انسان اسے تعرض اور چھیڑ چھاڑ شروع کر دے تو موسم کے حالات بگڑ جاتے ہیں، جس کا معمولی مشاہدہ ہم کرنے لگے ہیں۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ موسم کا مزاج بدل جائے گا، بارش بے وقت ہوگی اور یہ سب خدائی بناوٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا نتیجہ ہوگا۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔